السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ وہ وقت دور نہیں ہے، بہت قریب آ چکا ہے جب عمران خان کے پاؤں پکڑ کے معافی مانگنی پڑے گی اور جتنے مظالم کیے گئے ہیں ان کا حساب دینا پڑے گا۔ جب ایک قوم ایک سائیڈ پر کھڑی ہو جائے اور اتنے جذبے کے ساتھ کھڑی ہو، اتنی زیادہ قربانیاں دینے کے لیے بھی کھڑی ہو، اور جس آئیڈیا کا وقت آ چکا ہو، دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ ناظرین اکرام، پے در پے سروے کروائے گئے ہیں اور اب میڈیا چینلز نے بھی ٹویٹر ہینڈلز پر سروے کروانا شروع کر دیے ہیں۔ ایک پیغام دینے کی کوشش کی ہے کہ سب خاموش ہیں، سب ڈرے ہوئے ہیں، لیکن سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں ان عقل کل کو جنہوں نے اپنا تمام سرمایہ 76 سال کا ایک بھگوڑے کی جھولی میں ڈال دیا ہے کہ یہ بھگوڑا نفرت کی علامت ہے، جبکہ جس کو آپ نے جیل میں ڈالا ہوا ہے قوم اس کے ساتھ کھڑی ہے۔ میں آپ کو 5 نتیجے جو ابھی تک ہیں اور یہ پولز ابھی آن گوئنگ ہیں بتاتا ہوں۔ یہ بہت امپورٹنٹ پولز ہیں فیصلہ سازوں کو، عاقبت نا اندیشوں کو سمجھانے کے لیے کہ وہ کر کیا رہے ہیں اس ملک کے ساتھ۔ لیکن پہلے ہم دیکھتے ہیں عسکری صحافی کامران خان نے جو پول کیا، 84% لوگ عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں ان کے پول کے مطابق، جبکہ 15% نواز شریف کو اور 1% آصف زرداری کو۔ دوسرے نمبر پہ پول سنو نیوز کا دیکھتے ہیں، 99% عمران خان کے سپورٹر ہیں اور صرف 1% نواز شریف کے ہیں۔ اب تک چینل کا سروے 85% عمران خان، 9% نواز شریف اور 5% فضل الرحمان۔ نیو کا دیکھتے ہیں، 81% عمران خان، 17% نواز شریف اور 2% بلاول بھٹو زرداری۔ تو جتنے سروے اٹھا کے دیکھیں گے کہیں بھی 80% سے کم عمران خان کی سپورٹ نہیں ہے، اور اب 90% تک پہنچ چکی ہے۔ 80 سے کم تو کسی بھی سروے میں نہیں آئے گی۔ نون لیگ نے جو اپنے آفیشیل ہینڈل سے بھی سروے کیے ہیں پی ایم ایل این ڈیجیٹل سے، وہاں بھی 80% سے زیادہ عمران خان کے سپورٹرز ہیں، اور پھر وہ ڈیلیٹ کرنا پڑا سروے۔ اس کی تفصیلات میں آج کی پچھلی ویڈیو میں بیان کر چکا ہوں۔ اب ان سب سے امپورٹنٹ سروے کا ابتدائی نتیجہ 2 گھنٹے کا وہ میں بتانے لگا ہوں۔ یہ 24 گھنٹے کا سروے ہے جو ایک صحافی نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے کیا۔ یہ ذرا دیکھیں، یہ بہت سگنیفیکنٹ ہے۔ نواز شریف اور آصف زرداری میں سے آپ کو زیادہ نفرت کس سے ہے؟ 91.7% لوگوں کا کہنا ہے کہ نواز شریف سے انہیں زیادہ نفرت ہے۔ آصف زرداری سے نفرت کرنے والے 8% سے زیادہ ہیں، یعنی نفرت کے قابل تو یہ دونوں ہیں۔ در حقیقت اس پول کا مقصد فیصلہ سازوں کو یہ بتانا ہے کہ آصف زرداری، جب کسی زمانے میں لوگ کسی کو گالی دینے لگتے تھے تو کہتے تھے کہ یار تو آصف زرداری بن گیا ہے، اس آصف زرداری کے مقابلے میں نواز شریف اس قدر قابل نفرت اور غیر مقبول ہو چکا ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ یہاں عمران خان سے تو مقابلے کی بات ہی نہیں ہے۔ نواز شریف کا زرداری سے مقابلہ کریں تو نواز شریف زرداری سے بھی زیادہ غیر مقبول ہو چکا ہے، اور اوور ویلمنگ میجورٹی نواز شریف سے نفرت کرتی ہے۔ یہ فیصلہ سازوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے کیا جا رہا ہے، اور میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کی ایک ایک ٹویٹ دیکھی جاتی ہے۔ اداروں کے اندر باقاعدہ اس کے سیکشن ہے جس کے ذریعے ایک ایک چیز چیک ہوتی ہے، خاص طور پر ٹویٹر کو مانیٹر کیا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہوگا۔ اب یہ 2018 کی مثالیں دیتے ہیں، کوئی ایک پول بتا دیں جہاں کسی نے کہا کہ عمران خان غیر مقبول ہے یا عمران خان سے لوگ نفرت کرتے ہیں۔ سب سے پاپولر لیڈر انڈیویجولی عمران خان 2018 میں تھا، پھر بھی کہتے ہیں اس وقت دھاندلی ہوئی تھی عمران خان کے حق میں۔ وقت نے ثابت کیا کہ عمران خان کے خلاف دھاندلی کی گئی تھی، آر ٹی ایس بند کر کے نون لیگ کو سیٹیں جتوائی گئی تھی کم از کم 20، جبکہ پیپلز پارٹی کو 10 ایکسٹرا سیٹیں دی گئی تھی آر ٹی ایس بند کر کے۔ لیکن ایک جھوٹا بیانیہ گھڑا گیا اور کہا گیا کہ اور آج جب نواز شریف اپنی زندگی کے سب سے مقبول غیر مقبول اننگز کھیل رہا ہے، جب آصف زرداری سے بھی نیچے چلا گیا ہے، نواز شریف اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی بے نظیر سے زیادہ غیر مقبول نہیں ہوا، کبھی زرداری سے زیادہ غیر مقبول نہیں ہوا، لیکن اب وہ وقت ہے کہ نواز شریف اپنی سیاست کے 40 سال بعد زرداری سے بھی زیادہ غیر مقبول ہو چکا ہے۔ ایسے میں کیا عقل مندی کا یہ تقاضا ہے کہ ایسے بندے پر پیسہ لگایا جائے، اپنا سارا سرمایہ 76 سالوں کا عوامی گڈ ول، محبت سب داؤ پہ لگا دی جائے اس بندے کے لیے، اس لیے کہ ایک نوکری دے دی تھی اس نے اور آگے وہ ایکسٹینشن کا وعدہ کر چکا ہے، صرف اس لیے بس پورے پاکستان کی قیمت ایک نوکری اور ایک ایکسٹینشن ہو گئی ہے۔ اس لیے ناظرین کرام آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب یہ نتائج آ جائیں اور اوور ویلمنگلی ایک بندے کو سپورٹ عوام کی حاصل ہو
وہ جس مرضی کو کھڑا کر دے، وہ گلی سے اٹھا کے کسی بھی ماجے گامے کو کھڑا کر دے، جس مرضی کو کھڑا کر دے اس کو ووٹ پڑ جانا ہے، تب آپ کیسے مقابلہ کریں گے؟ تو ناظرین، یہ ہیں بزدل لوگ۔ اب میں آپ کو اگلا بھی بتا دوں، اب بند کمروں میں کانپیں ٹانگ رہی ہیں، سروے کروائے گئے ہیں، پول سارے سامنے ہیں، عوام کا غصہ پیک پر ہے، نیا نتیجہ اس سے اخذ کر لیا گیا ہے۔ عوام نے چین نے کہا کہ سیاسی استحکام لے کے آؤ، نیا نتیجہ اخذ کیا گیا اور وہ یہ ہے کہ مزید کریک ڈاؤن کرو، تحریک انصاف کو کچل دو، مسل کے رکھ دو۔ اب پھر سے پکڑنا شروع کر دیا ہے، 6-7 مہینے ہو گئے ہیں 9 مئی کے واقعات کو۔ اب جیو فینسنگ میں کوئی 800 سے 1000 لوگوں کی نئی لسٹ بنا لی ہے۔ لاہور سے 3 خواتین کو پکڑا گیا ہے، کوئی 18-19 سال کی عمر کی ایک بچی ہے، اس کا نام بھی 9 مئی کی لسٹ میں ڈالا گیا ہے۔ اب کیونکہ سروے کروایا تو پتہ چلا بگوڑا جو نواز شریف ہے وہ اپنی سیٹ بھی لاہور میں آ رہا ہے۔ اب لاہور میں مزید کریک ڈاؤن یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف کو پولنگ کے لیے ایجنٹ بھی میسر نہ ہو، جو لوگ دھاندلی روکنے کے لیے کھڑے ہوں گے، لوگوں کو گائیڈ کریں گے، وہ بھی میسر نہ ہو تحریک انصاف کو۔ اور اگر تب بھی بات نہ بنی تو آخری وقت پر تحریک انصاف کو کالعدم کرنے کی طرف بھی معاملات جا سکتے ہیں۔ یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، اس وقت اتنے ڈیسپریٹ ہوئے ہیں۔ لیکن اس سب کے باوجود میں آپ کو آج لکھ کے دینے کو تیار ہوں کہ اگر الیکشن ہوئے، تحریک انصاف کا بلے کا نشان ہوا، تحریک انصاف نے الیکشن لڑا، لوگوں نے ووٹ تو تحریک انصاف کو ڈالنا ہے۔ یہ 80 سے 90% عوام فیصلہ کر چکے ہیں۔ آپ جس مرضی گلی بازار کوچے میں چلے جائیں، سوائے چند چوروں کے، رشوت خوروں کے، جھوٹوں کے، مکاروں کے، آپ کو ہر بندہ نظر آئے گا جو تحریک انصاف کو ووٹ ڈالنا چاہتا ہے۔ اگر ڈبے میں ووٹ تحریک انصاف کو ڈالے گئے، نکلے ووٹ کسی اور پارٹی کے، میں آپ کو آج لکھ کے دینے کو تیار ہوں، یہ نظام نہیں چلے گا۔ بعد میں اسی بندے کے پاؤں پکڑنے پڑیں گے جس کے آج پکڑ لیں تو حالات زیادہ بہتر ہو سکیں گے۔ تب اس کے پیروں میں سر بھی رکھنا پڑے گا، گڑ گڑانا بھی پڑے گا، سلیوٹ بھی تب مارنے پڑیں گے۔ بہتر ہے کہ یہ کام ابھی کر لیا جائے۔ یہ نظام ایسے نہیں چل سکتا، نہ استحکام آ سکتا ہے، نہ خوشحالی آ سکتی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ بیرونی ملکوں سے تھوڑے پیسے آ جائیں گے تو ملک چل جائے گا؟ ایسے ملک نے چلنا ہوتا تو 76 سال سے چل چکا ہوتا۔ ہمیں باہر سے ہی پیسے ملے ہیں، ہمیں سوویت یونین کے خلاف جنگ میں ڈالر ملے، کیا چل گیا ملک؟ ہمیں پرویز مشرف جس جنگ میں لے کے گیا، ڈالر ملنے کے بعد کیا ملک چلا؟ کیا تباہی میں نہیں کھڑے ہوئے ہم اس ٹائم؟ باہر کے ڈالر سے ملک نہیں چلتے، بھیک کے مانگے تانگے ڈالروں سے ملک نہیں چلتے۔ ملک چلتے ہیں جب ملک خوشحال ہوتے ہیں، جب عوام بھروسہ کرتی ہے سسٹم پر اور انویسٹ کرتی ہے اپنی توانائیاں۔ قوم کی یا ملک کی جو کریم ملک سے باہر چلی گئی ہے وہ واپس آتی ہے نوکریوں کے لیے، تب جا کے ملک ٹھیک ہوتے ہیں۔ آپ ملک جس طرح چلانا چاہ رہے ہیں ایسے تو گدھا گاڑی نہیں چلائی جا سکتی، اس لیے اینڈ میں پاؤں اسی کے پکڑنے پڑیں گے جس سے آج آپ نے ضد ڈالی ہوئی ہے۔ قوم اس کے ساتھ کھڑی ہے، اپنی قوم سے لڑ کے بھلا کوئی جیت سکا ہے آج تک؟ تو اگر تو انہیں لگا کہ دھاندلی اتنی ہو سکتی ہے کہ فرق مینج ہو سکتا ہے، تو پھر شاید تحریک انصاف کو لولے لنگڑے طریقے سے یعنی کوئی مین لیڈر نہ لڑے، ایسے ہی گلی کوچوں میں لوگوں کو ٹکٹ دیے جائیں جن کا کوئی نام نہ ہو علاقے میں۔ ظاہر ہے اس سے فرق پڑتا ہے، تو یہ کر کے تحریک انصاف کو ہروانے کی کوشش کی جائے گی۔ اس سے ایک بیانیہ بھی مل جائے گا کہ دیکھو ان کے تو اصل امیدوار ہی نہیں تھے، اس لیے الیکشن نہیں جیت سکے، دھاندلی کی یہ بھی تیاریوں کا حصہ ہے۔ لیکن ناظرین کرام، 9 مئی کے واقعہ سے متعلق لوگ سمجھ نہیں پا رہے کہ اس کا اصل مقصد کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ الیکشن والے دن تقریباً 2.5 سے 2 لاکھ نوجوان جو ہیں وہ ڈیوٹیاں دے رہے ہوں گے۔ وہ کبھی بھی اتنے بڑے پیمانے پر دھاندلی کے حق میں، یعنی اوور آل بڑے پیمانے پر، یہ تو ہوتا ہے کہ چند سیٹوں کو آپ ٹارگٹ کر کے سادہ وردی والے لوگ جا کے مینج کر لیتے ہیں معاملہ، لیکن جب دھاندلی پورے پاکستان میں کروانی ہو تو 2-2.5 لاکھ جوان تو یہ تسلیم نہیں کرے گا، نہیں مانے گا۔ پھر 9 مئی کا واقعہ کروایا گیا، بریفنگز یہی دی گئیں کہ ایک جماعت ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے، اور یہ دھاندلی آپ ملک کے مفاد میں کریں گے کیونکہ بہت بڑے پیمانے پر جھرلو پھیرنا ہے، وہ ان کے بغیر نہیں ہو سکتا، منظم طریقے سے کیے بغیر نہیں ہو سکتا، اس لیے بھی 9 مئی کا واقعہ کروایا گیا ہے۔ اس لیے بار بار اس کو پھر سے ہوا دی جاتی ہے، کوئی نیا شوشہ چھوڑ دیتے ہیں۔
اب 6-7 مہینے گزر گئے ہیں، دوبارہ کوئی جیو فینسنگ ہو گئی ہے، لوگوں کو پکڑنا شروع کر دیا ہے۔ 52 لوگوں کو کل لاہور سے پکڑا گیا ہے۔ اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ اندر سے سپورٹ حاصل کرنی ہے، نیچے تک آرڈر دیے جانے ہیں تاکہ اس کو کوئی کوئسچن نہ کر سکے کہ کیوں کر رہے ہیں چوروں کے حق میں دھاندلی۔ تو بتایا یہ جائے گا کہ دھاندلی چوروں کے حق میں نہیں ہے، بلکہ ایک ملک دشمن اور ادارے کے دشمن کو روکنا ہے۔ اس ٹائم یہ ضروری ہے، چور ہمارے کنٹرول میں ہیں، فکر نہ کریں، ان کے بٹن ہمارے پاس ہیں، انہیں ہم جب کہیں بھی موڑنا چاہیں گے موڑ دیں گے، وہ ہمارے لیے خطرہ نہیں ہے۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ بیانیہ ہے، آپ نے اس کو کاؤنٹر کرنا ہے۔ اس لیے میں سب لوگوں سے کہوں گا کہ یہ دھاندلی کسی ملک دشمن کے خلاف نہیں ہے جو کرنے کے لیے ممکنہ آرڈر دیے جا سکتے ہیں۔ یہ دھاندلی پاکستان توڑنے کی سازش ہے، اس کو ناکام بنانا ہر پاکستانی کا فرض ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔